السلام علیکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ پیغمبروں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے رسولو نیک عمل کرو، اور عام مومنوں کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں کھاؤ۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام مال کھانے کی وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک ایسا شخص جو لمبا سفر کر رہا ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں اور بدن پر غبار اڑا ہو، اور وہ اس حالت میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب دعا کرتا ہو، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی غذا حرام، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ مسافر کی دعا کی قبولیت کا سبب یہ بھی ہے کہ جب وہ سفر کرتا ہے تو اجنبی ہوتا ہے، پریشان حال اور انتہائی عاجزی کے عالم میں ہوتا ہے، چنانچہ ایسے عالم میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ لباس میں گرد و غبار کے اثار اور عاجزی و انکساری بھی دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ انسان کو اپنے لباس اور اپنی شکل کا نہیں بلکہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت لاج رکھنے والا اور کرم والا ہے۔ جب کوئی آدمی اپنے دونوں ہاتھ کو اس کے سامنے پھیلاتا ہے تو وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ اس کو نامراد یا خالی ہاتھ لوٹائے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر اور اپنی عاجزی کا بیان کر کے اللہ سے مانگیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بندہ اسرار کے ساتھ 4 بار کہتا ہے یا رب یا رب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ تجھے کیا چاہیے۔ خصوصاً دعا کے وقت ان الفاظ میں دعا کریں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اے ہمارے رب ہم دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔